پریشانی کا شکار مسلمان بنا ہوا ہے۔ پوری دنیا کا آپ جائزہ لیجئے گا، آج پوری دنیا میں جتنا مسلمان ہے کبھی اتنا مسلمان نہیں تھا، لیکن مجھے ایک حدیث یاد آئی، میں آپ کو ادھر لے کر چلتا ہوں۔ آج وقت کے حساب سے بولنے کی بڑی ضرورت ہے، آج مسلمانوں کو بیدار ہونے کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر غفلت کا شکار رہے، دنیا مارتی رہے گی تو بھاگتے رہو گے، اگر حکومتوں کے اوپر بیٹھے رہو گے تو حکومت تمہیں بچانے والی نہیں ہے۔ 2024 کا الیکشن آنے والا ہے، اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسے اب منتخب کیا جائے، کس کو ووٹ دیا جائے۔ اب دعائیں کر رہا مسلمان کہ کانگریس آ جائے، اتر پردیش کے اندر سپا آ جائے، لوگ دعا کر رہے ہیں کہ بسپا آ جائے، لیکن ایک جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر کے جائیے گا کہ دنیا کے اندر اگر تم نے حکومتوں پہ بھروسہ کیا تو اسی طرح مارے جاؤ گے، اسی طرح بھگائے جاؤ گے، اسی طرح رلائے جاؤ گے، اسی طرح ستائے جاؤ گے۔ لیکن میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، نہ تمہیں دنیا کے اندر کانگریس بچا سکتی ہے، نہ تمہیں بھاجپا بچا سکتی ہے، نہ تمہیں سپا بچا سکتی ہے، نہ تمہیں بسپا بچا سکتی ہے۔ اگر تمہیں بچا سکتی ہے تو رسول کی محبت بچا سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، اراکین کمیٹی، انجمن علماء مصطفیٰ، سرزمین بیجار کھاتا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ بہت خوب حضرت۔ کوئی شے تمہیں بچا نہیں سکتی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان سے صحابہ سے، اے میرے صحابہ، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک سمے ایسا آئے گا، ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ لوگ اس طرح سے امت پر ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ مطلب کیا ہوتی ہے آپ سمجھیے گا، جب کسی کو بھوک لگتی ہے دسترخوان کو اڑا کے رکھ دیتا ہے، اگر اس پہ لوازمات ہیں، اگر اس پر غذائیں ہیں، بھوکا نہیں دیکھتا کہ چٹنی ہے، بھوکا نہیں دیکھتا کہ سوکھی روٹی ہے، جب بھوک لگتی ہے تو کھاتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا اس طرح امت پر ٹوٹ پڑیں گے جس طرح سے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے، مطلب لوٹا جائے گا، مسلمانوں کو ستایا جائے گا۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں آقا کیا اس زمانے میں، اس وقت میں کیا آپ کے چاہنے والے کم ہوں گے، آپ کے ماننے والے کم ہوں گے، آپ کے کلمہ پڑھنے والے کم ہوں گے؟ تو نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ نہیں، اس وقت میرے امتیوں کی تعداد سمندر کے جھاگوں کی مانند ہوگی، جس طرح سمندر کے اندر جھاگ دکھائی دیتے ہیں یعنی کہ بے شمار۔ لیکن اے مسلمانوں، سروے لوگ لیا کرتے ہیں، آج پوری دنیا کا سروے کریں، آج عرب کی آبادی پوری دنیا کی پائی جاتی ہے، آج عرب کی آبادی میں آپ دیکھیں گے تو عرب سے زیادہ مسلمان پایا جاتا ہے، 100 کروڑ کا 1 ارب ہوتا ہے، لیکن آپ یاد رکھیں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں۔ صحابہ نے کہا پھر ریزن کیا ہوگا؟ تو آپ دیکھیں جب سے دنیا بنی ہے آج تک اتنا مسلمان روئے زمین پر کبھی نہ تھا جتنا کہ آج پایا جاتا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے، آدم علیہ السلام فرسٹ مین ہے، دنیا اس سے پہلے ہے، آدم علیہ السلام وجود میں آئے جب اللہ نے ان کو زمین پہ بھیجا، دنیا جب نہیں بنی، جنات ہم سے پہلے ہیں، 60,000 سال تک زمین پہ رہے، لیکن سرکشی کی ہے، قتل و غارت کا انہوں نے طوفان کھڑا کر دیا۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، جو ملائکہ کا وہ سردار کہلاتا تھا، فرشتوں کا سردار، جسے جناتوں کا سردار کہا گیا، جسے ابلیس کہا جاتا ہے، یہ جنت میں رہتا تھا، یہ آیا تھا لشکر لے کے، جناتوں کو ہٹا دیا زمین سے، ان کو غاروں میں بھیج دیا جاتا ہے، زمین میں بھیج دیا جاتا ہے، انہیں پہاڑوں میں بھیج دیا جاتا ہے، سمندر کی سطح پہ بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن دنیا جب سے بنی ہے آج تک اتنی مسجدیں پوری دنیا میں نہیں پائی جاتی تھی جتنی آج پائی جاتی ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے آج تک اتنے مدرسے نہ پائے گئے جتنے آج پائے جاتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اتنے مدرسے، اتنی مسجدیں، اتنے علماء، اتنے ماننے والے، پھر کیا وجہ ہے؟ تو نبی نے ریزن بتا دیا تھا، نبی نے فرمایا تھا میرے صحابہ، میری امت پر لوگ اس لیے ٹوٹ پڑیں گے کہ اپنا دل میری امت دنیا کو دے دے گی، اپنا دل دولت کو دے دے گی۔ آج اسی لیے مسلمانوں مرنے سے ڈر لگتا ہے، دنیا آباد کر لی ہے، دنیا کے اندر دل لگا لیا ہے، دنیا کو دل دے دیا ہے۔ جب مسلمانوں نے اپنے پیغمبر کو دل دیا تھا تو لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، حضرت علامہ قاری دلشاد صاحب قبلہ، اراکین کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وجہ یہی ہے
नूरी मस्जिद है माशाल्लाह, अच्छी हो गई, आबाद कर दिया आपने और खूबसूरत गेट बनाया, पत्थर भी लगवाया। चंदा किसने दिया? हमने दिया। अब नमाज कौन पढ़ेगा? उधर से आएंगे, हल्दी आएंगे क्या पढ़ने? अबे भैया हम ही तो पढ़ेंगे। चंदा हम देते हैं, मस्जिद हम बनाते हैं, सजाते हम हैं, तो नमाज कौन पढ़ेगा? बात चल रही थी ताशों की भी, अभी ताश की पत्ती बहुत चल रहा है मामला, और शराब नोशी। इस्लाम का हुक्म जानते हो? इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई ताश खेलने वाला जुआ अगर बीमार पड़ जाए तो देखने मत जाओ, उसकी अयादत को मत जाओ। शराब पीने वाला बिस्तरे मर्ग पर है, मत जा। क्यों बनाया निजाम, कानून क्यों बनाया? इसलिए बनाया शरीयत ने कि एक शराबी बीमार होगा और कोई देखने ना जाएगा तो दूसरे शराबी कहेंगे यार इतनी बुरी हालत शराबियों की, मैं तो तौबा कर दूंगा भैया। अरे होगा नहीं, ये कानून है। शराबी मर जाए, इमाम आजम ने लिखा कि नमाज जनाजा पढ़ ली जाए, लेकिन हुक्म ये भी दिया गया कि सब ना पढ़े बेहतर है। सब ना पढ़े, शराबी की नमाज जनाजा बेहतर है, महल्ले के लोग पूरे ना पढ़े बेहतर है। रीजन कानून देखें इस्लाम का यार, सुभान अल्लाह। रीजन ये कि एक शराबी की नमाज जनाजा में लोग ना होंगे तो दूसरा ये कहेगा यार बड़ी बुरी हालत है भैया, मैं शराब नहीं पीऊंगा। इसलिए कि एक को सजा मिले और हजारों सुधरते हुए नजर आए। ये इस्लाम का कानून है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक्टिव मैं भी बहुत रहता हूँ, मेरा मकसद कुछ और था, पैसा कमाना नहीं, कोई पैसे वैसे तो फेसबुक से आते नहीं। लोग कहते हैं अरे बड़ा कर्री कमाई कर रहे हो, अब तो बड़ा लंबा मार रहे हो। वो उसकी पॉलिसी बहुत है, अगर आप चीख के बोल गए तो वो खत्म कर देगा, आपने अगर हिंदू मुसलमान की बातें करी वो खत्म कर देगा, आपने अपने मजहब की बातें करी वो खत्म कर देगा। बड़ी उसमें पॉलिसी होती है। मैं जब गया तो पता चला, हालांकि 3.5 लाख फॉलोवर्स उस पर हो गए, लेकिन मकसद मैंने देखा यार दूसरे लोग अपने पैगाम कह रहे हैं और अपनी बातें रखने, गलत सलत मसाइल बयान कर रहे हैं, तो मेरा मकसद था कि मैं आऊं और लोगों तक अच्छी अच्छी बातें और जो मुल्क में हो रहा है, जो चीजें नहीं उठाई जाती उनको उठाया जाए। और लोगों ने सुना भी। आप यहाँ 1000 या 2000 की तादाद में हैं। सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक वीडियो 17 मिलियन देखी है लोगों ने। 17 मिलियन का मतलब है 1,70,00,000 लोगों ने देखी। अब इतनी बड़ी बात हमने लोगों तक पहुंचा दी तो कितनी बड़ी प्लेटफॉर्म हो गया। तो इसलिए उस पर भी एक्टिव रहा जाए, कहीं जलसा हो तो वहां भी एक्टिव हो जाए, ऐसी बात नहीं है। तो हमें सुधरना होगा, शरीयत को पढ़ना होगा। तो बहरहाल इस्लामिक कानून इस्लाम का बहुत अच्छा है, बहुत गुड है। आज तो कुछ लोग मुखालफत करते हैं, लेकिन आज यूरोप के अंदर लोग जब इस्लाम की मुखालफत में किताबें पढ़ा करते हैं और वो जब इस्लाम को बारीकी से पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि दुनिया में अगर सबसे अच्छा और सबसे पक्का मजहब कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। ज़र्रे नुजूम बन गए उनके दयार में, पाया वकार कूचा है आली वकार में, इस्लाम ही जमाने पे छाएगा एक दिन, सूरज छुपा हुआ है अभी कुछ गुबार में, इस्लाम ही छाएगा। बात चल रही थी वही, नबी ने 2 रकात नमाज पढ़ी। किस तरह पढ़े? आपकी तरह नहीं पढ़े, बल्कि मौलाना मोइनुद्दीन काशफी लिखते हैं नबी जब नूर की शक्ल में नमाज के लिए खड़े हुए, कयाम किया, तो अल्लाह के नबी ने नूर की शक्ल में 1000 साल तक कयाम किया। 1000 साल तक कयाम किया, अल्लाह की हमदो सना करते रहे, तस्बीह और तहलील पढ़ते रहे। 1000 साल के बाद अल्लाह के नबी ने रुकू किया, तो रुकू में 1000 साल का अरसा लगा दिया। रुकू से खड़े हुए, फिर 1000 साल का अरसा लगाया, फिर आप सजदे में चले गए, तो 1000 साल तक हमारे नबी नूर की शक्ल में अल्लाह की हमदो सना करते रहे, तारीफ और तौसीफ करते रहे, अल्लाह की हमदो सना में मशगूल रहे। 1000 साल के बाद जलसे में आ जाते हैं। जब हम दूसरा सजदा करते हैं उससे पहले बैठते हैं, जलसा कहा जाता है। फिर नबी दूसरे सजदे के लिए गए तो 1000 साल तक सजदे में रहे, अल्लाह की हमदो सना करते रहे। मौलाना मोइनुद्दीन काशफी लिखते हैं इसी तरह हमारे पैगंबर ने, हमारे रसूल ने 2 रकात नमाज नफिल अदा फरमाए। लेकिन ए मुसलमानों, जब नबी नमाज से फारिग हुए, सलाम फेरा, तो अब रब की बारगाह से आवाज आई, है मेरे महबूब तुमने मेरी इबादत का हक अदा कर दिया है, मांगो क्या मांगते हो, चाहो क्या चाहते हो, जो दुआ करोगे कबूल कर ली जाएगी। लेकिन ए बिजार खाता के सुन्नी गयूर मुसलमानों, जरा जहन करीब करिएगा, जब 8 दिन में नमाज जुम्मा के लिए आप कारी दियाल मुस्तफा साहब के पीछे जाते हो, 2 रकात नमाज पढ़ते
ہو جمعے کی اور اس کے بعد جب ہاتھ اٹھاتے ہو دعا کے لیے تو دعا میں کوئی اپنے لیے مانگتا ہے, اپنے خاندان کے لیے مانگتا ہے, اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگتا ہے, اپنے چاہنے والوں کے لیے مانگتا ہے, اپنے دوستوں کے لیے مانگتا ہے, دعائیں اپنے لیے کیا کرتا ہے, کھیتوں کھلیان کے لیے کیا کرتا ہے, بیٹیوں بیٹوں کے لیے کیا کرتا ہے. مطلب 8 دن میں جاؤ 5 منٹ کی نماز آپ نے پڑھی ہے, اس کے بعد دعا اپنے لیے مانگی, لیکن رسول کی محبت دیکھو, رسول امت کو کتنا چاہتے ہیں. جلسہ سجانے والوں خوش نصیب ہو آپ لوگ کہ رسول کا جلسہ سجا رہے ہو, رسول کی یاد منا رہے ہو, رسول کی ولادت کی خوشی کر رہے ہو. اب اللہ کے نبی نے 20,000 سال تک جب نماز نفل ادا فرمائی, اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو مولانا معین الدین کاشفی لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنے لیے نہیں مانگا, اپنے خاندان کے لیے نہیں مانگا, اپنے پریوار کے لیے نہیں مانگا, اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں مانگا, صرف مکے والوں کے لیے نہیں مانگا, صرف مدینے والوں کے لیے نہیں مانگا. اے مسلمانوں, جب پیغمبر دعا کرتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں, اے پروردگار تیرے بتانے سے مجھے پتا چلا کہ دنیا میں تو مجھے اپنا آخری رسول بنا کے بھیجے گا, آخری پیغمبر بنا کے بھیجے گا, ایک امت کا رہنما بنا کر بھیجے گا. اے میرے مولا, اگر میری عبادت کے بدلے میں اگر کوئی چیز عطا کرنا چاہتا ہے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تو میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ, بہت خوب بہت خوب, زندہ باد زندہ باد. میری گناہگار امت کی مغفرت. عالم نور کے اندر بھی اللہ کے نبی نے اگر دعا مانگی ہے تو مسلمانوں کسی اور کے لیے نہیں, اپنے لیے نہیں, بلکہ اپنی امت کے لیے مانگی ہے. یہ رسول کی محبت ہے. اور آج ہم نے دل کسے دے دیا؟ آج ہم نے دل فلمی اسٹار کو دے دیا, آج ہم نے دل دنیا والوں کو دے دیا, آج اپنا دل ہم نے کسی اور کو دے دیا, کرکٹر کو دے دیا ہے, دنیا والوں کو دے دیا. اس لیے مسلمانوں اپنا دل کسی کو مت دو, اگر دینا ہے تو اپنے رسول کو عطا کرو, اپنے رسول کو دل دو, اور دل رسول کو دو گے تو دنیا میں انقلاب آ جائے گا. آج دل جو ہے وہ لگ نہیں رہا کہیں نوجوان کا, ٹک ٹاک پہ لگ رہا, ایسے ایسے گانے اور ایسے ایسے ڈائلوگ بھیا جنہیں سن کے انسان کافر ہو جاتا. لیکن ہمیں خبر نہیں, ہم نے تو بس کامیڈی دیکھی اور ڈائلوگ دیکھ لیا شیخ چلی کا, تو ابا بھی خوش, للہ بھی خوش, اللہ کی اماں بھی خوش, سب ہنس رہے ہیں. پتہ چلا اس نے کفری کلمہ کہا تھا, ایمان نکل گیا اور ہم ہنسی میں رہ گئے. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے؟ سبحان اللہ, کہہ دو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا تھا 100 سال پہلے, سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, یہ وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھری تاکی ہے, تیری گٹھری تاکی ہے, اور تو نے نیند نکالی ہے. اشارہ کیا تھا؟ آنکھ سے کاجل, کاجل کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے شاعری کیا ہے, جواب نہیں اعلیٰ حضرت کی شاعری کا. ارے یہ جو آج جلسہ ہم کر رہے ہیں, یہ جو لائٹیں ہم لگا رہے ہیں, آپ پڑھیں 1947 سے پہلے کی تاریخ کو 1857 میں ہندوستان کو آزادی ملی تھی 1947 میں, لیکن 200 سال انہوں نے مکمل طور سے انگریزوں نے حکومت کی. 1857 میں مکمل طور سے پورے انڈیا پہ قبضہ ہو گیا تھا. لیکن اس وقت جب مسلمان رسول کا میلاد مناتے تھے, رسول کے جلسے کرتے تھے, تو دیکھیے فتوے لگانے والے یہ فتوے لگاتے تھے کہ جنیا مطلب جو ہے آپ جو جنم دن مناتے ہو یہ کنہیا کا جنم دن ہے. جیسے ہندو لوگ مناتے ہیں کنہیا کا جنم دن, اسی طرح تم بھی منا رہے ہو. انہوں نے کہا مت مناؤ, میلاد رسول پر جلسہ کرنے والے کو حضرات مشرک کہا جا رہا تھا, رسول کا نعرہ لگانے والے کو مشرک کہا جا رہا تھا. اب 1947 کا غدر آپ لوگوں نے اگر تاریخ پڑھی ہے تو سنو. حضرات علامہ فضل حق خیر آبادی نے فتویٰ جہاد دیا تھا جامع مسجد سے. اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت یہ ہوا انگریزوں نے ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کے علماء جو رہنما تھے پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا. انہیں جو ہے پھانسی کی سزا دے دی جاتی ہے, کالے پانی کی سزا دے دی. بڑے بڑے جید علماء چلے گئے دنیا سے. اب لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے بڑے بڑے عالم کوئی دکھائی نہ دیتا تھا. اب لوگوں نے کہا میلاد مت مناؤ, رسول کا میلاد منانا کنہیا کے جنم کی طرح ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کا نعرہ مت لگاؤ, انہوں نے کہا یہ مت کرو, مزارات اولیاء پر مت جاؤ. لیکن ایسے پرفتن دور میں جب کوئی رہنمائی کرنے والا دور دور نظر نہ آ رہا تھا, 1856 میں اللہ تبارک و تعالیٰ
زمین پر اعلیٰ حضرت کو پیدا فرمایا۔ زندہ باد زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔